آمنوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دو نعمتیں بے مثال عطا فرمائی ہے۔ پہلی نعمت دین اسلام ہے اور دوسری نعمت بے مثال بے نظیر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ تو اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کرم فضل احسان ہے کہ جس اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں مفت کے اندر یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو تو ہمیں آج سے 1400 سال قبل مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنی ہوگی، بلال جب آپ نے ایمان قبول کیا تھا تو اس وقت آپ کے سینے کے اوپر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دی جاتی تھی، بلال آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، بلال آپ کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر مکہ مکرمہ کے اندر لٹا دیا جاتا تھا، لیکن بلال آپ پیچھے نہ ہٹے، بلال آپ نے اپنے جسم کو نہ دیکھا، آپ نے اپنی مشقت اور قربانیوں کو نہ دیکھا، بلال آپ نے نہ مال کو دیکھا نہ دولت کو دیکھا، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت ایمان کے اندر مزہ آ رہا تھا۔ اگر ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہو ہمیں آج کی عورت سے معلوم نہیں کرنی ہوگی۔ آج کی عورت کو تو فیشن کے سوا کوئی کام آتا نہیں، نہ اس عورت کے پاس نماز کا وقت ہوتا ہے، نہ تلاوت ذکر و اذکار کا وقت ہوتا ہے، اور اگر کبھی دینی مجلس کے اندر بلایا جائے، دینی محافل کے اندر دعوت دی جائے، دینی پروگرام کے اندر بلایا جائے یا ختم قرآن کی مجلس کے اندر بلایا جائے تو آج کا مرد آج کی عورت یہ پوچھتی ہے اچھا مجمع کے اختتام پر پروگرام کے ختم ہونے پر لنگر کا بھی انتظام ہوگا، کوئی چاولوں کا بھی انتظام ہوگا، کوئی شیرینی مٹھائی کا بھی انتظام ہوگا، تو اس سے پتہ چلا کہ ہماری تمام تر توجہ وہ پروگرام کے اختتام کے اوپر لنگر کے اوپر ہوتی ہے، کھانے پینے کے اوپر ہوتی ہے۔ جب انسان کی تمنا کھانا پینا بن جائے تو پھر انسان کو دینی محافل کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملتا، انسان کو دینی محافل کے اندر کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت خالص یہ ہونی چاہیے کہ میرے بیان کے اندر درس قرآن کے اندر میں نے صبح کے 6 نمبر میں فضائل اعمال کی تعلیم میں نے کسی کے بیان میں اس لیے شرکت کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری زندگی کو بدل دے،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بنا دے، اللہ مجھے بھی اعمال صالحہ کی توفیق دے دے۔ جب بندے کی نیت یہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا فرما دیتی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت، اسلام کی قدر و قیمت ہمیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنی ہوگی۔ سمیہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا، ابو جہل نے آپ کی دونوں ٹانگوں کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا تھا۔ سمیہ، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ سمیہ، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ اس وقت 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ سمیہ، آپ کے خاوند یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ بعد کے اندر آپ کے بیٹے عمار کو بھی شہید کیا گیا۔ سمیہ، آپ پیچھے کیوں نہ ہٹی؟ سمیہ، عورت ذات کو کمزور ہوتی ہے، عورت تو دوسروں کی بات کو جلدی مان جاتی ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے کہ مجھے اپنے ایمان کے اندر مٹھاس محسوس ہو رہی تھی۔ جی ہاں، ایمان کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اس اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اگر انسان ان کی زندگی کو پڑھے تو اپنی زندگی زیرو نظر آتی ہے، اپنی زندگی صفر نظر آتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، آپ کو اسی اسلام کی وجہ سے، آپ کو دعوت توحید کی وجہ سے کس قدر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن سے بالکل بھی پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا، اگر میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند کو رکھ دیا جائے، تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ کے جسم کو لہولہان کر دیا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگوں، کلمہ پڑھ کر کامیاب ہو جاؤ، 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی ماننا شروع کر دو۔ ایک اللہ کو ماننا ہوتا ہے اور دوسرا اللہ کی بھی ماننی ہوتی ہے۔ جس نے اللہ کو بھی مانا، اللہ کی بھی مان لی، جس نے نبی کو بھی مانا، نبی کی بھی مان لی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ضرور کامیاب کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملنے کے لیے آئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر خباب کی کمر کے اوپر پڑی، جن کی کمر کے اوپر گڑھے کے نشان پڑے ہوئے تھے، گڑھے پڑ چکے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خبیب، وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی کمر کے اوپر گڑھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خباب کہنے لگے، امیر المؤمنین، جب میں نے ایمان قبول کیا تھا تو مجھے تپتے ہوئی آگ کی انگاروں پہ لٹا دیا جاتا تھا اور مجھے کہا جاتا تھا، خباب، یا آگ کے انگارے برداشت کرو یا پھر اسلام کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق نے فرمایا، خباب پھر کیا بنا؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے جسم کی چربی پگھل کر وہ انگاروں کو بجھایا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ مجھے اپنے ایمان سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا سکے۔ میں نے اس وقت کہا تھا، جان تو دے سکتا ہوں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دامن پکڑا ہے، یہ دامن ہرگز چھوٹ نہیں سکتا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، شاید ان کا نام خبیب تھا، یہ حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کفار نے انہیں قید کر لیا اور جب انہیں پھانسی کے پھندے پہ لے جانے لگے تو خبیب سے پوچھا، آخری چاہت کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری آخری چاہت یہ ہے کہ میں نماز 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، نماز کے بعد کہ سجدے کی حالت میں مجھے شہید کر دینا، تاکہ جب اللہ پوچھے گا میں عرض کروں گا، اللہ جب میرا آخری وقت آیا میں اس وقت بھی آپ کی عبادت کر رہا تھا۔ لیکن کفار کا جو سردار تھا کہنے لگا، خبیب
آپ کی اس چاہت کو پورا نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کے ایک بازو کو کاٹ دیا گیا۔ سردار کہنے لگا اب بھی وقت ہے، پیغمبر کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں چھوڑ سکتا، حتیٰ کہ آپ کی بائیں ٹانگ کو کاٹ دیا گیا، آپ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کہنے لگا اب بھی وقت ہے۔ حضرت خبیب نے جواب دیا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، حتیٰ کہ آپ کے بائیں بازو کو کاٹ دیا گیا، پھر آپ کی دائیں ٹانگ کو کاٹ دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سردار کہنے لگا خبیب وجہ کیا ہے؟ کیا موت سے ڈر لگتا ہے؟ کیا موت سے ڈر چکے ہو؟ یہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں موت کی وجہ سے نہیں ڈرا، موت کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، پھر آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ حضرت خبیب نے جواب دیا یہ تو ایک ہی جان ہے جو چند لمحوں کے بعد اللہ کے نام کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ اگر 100 جانیں بھی ہوتی میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اپنی 100 جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتا۔ یوں ان لوگوں کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے تو انگریز نے آپ کو گرفتار کروایا، اور گرفتار کرنے کے بعد آپ کو برف کے بلاکوں کے اوپر لٹا دیا گیا۔ انگریز آپ کے پاس آیا، کہنے لگا لاہوری اب بھی وقت ہے، فتویٰ واپس لے لو۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتویٰ واپس نہیں دے سکتا۔ تو انگریز کہنے لگا لاہوری اب تو تیرا جسم بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ ارب و خرب و رحمت نازل فرمائے، کہنے لگے جی ہاں جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے لیکن ایمان اندر سے پہلے سے زیادہ گرم ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو انگریز نے گرفتار کیا اور جج کے سامنے پیش کیا گیا تو کہنے لگا جج مدنی تم نے انگریز کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں دیا تھا، دیتا رہوں گا۔ تو جج کہنے لگا اس کی سزا جانتے ہو؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کے اوپر ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، اس تھیلے کو اتارا اور اس تھیلے کے اندر سے کفن باہر نکالا، اور کفن باہر نکال کے کہنے لگے اس کی سزا میں یہ جانتا ہوں۔ جج کہنے لگا میں نہیں سمجھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے اندر جب کوئی مر جاتا ہے اسے غسل دے کر یہی کفن پہنا کر اسے قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے۔ جب آپ نے مجھے گرفتار کروایا میں تو اس وقت سے اب تک اپنا کفن کے ساتھ لیے پھرتا ہوں کہ کسی وقت بھی موت بھی آ سکتی ہے۔ اور آج کے دور کے اندر ہم اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، جامعہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا منظور احمد نور اللہ مرقدہ جن کا چند دن پہلے انتقال ہوا، تو قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہ العالیہ تعزیتی بیان فرما رہے تھے کہ مولانا منظور صاحب اپنے ساتھ کفن ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے تو موت کی تیاری کی ہوئی ہے، جس وقت بھی فرشتہ آئے میں تو موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں، موت آئے گی تو اپنے پروردگار سے ملاقات نصیب ہو جائے گی۔ آج تو ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے اور بعض مرتبہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے اللہ نے قرآن میں حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات کے اوپر وہ ڈٹ گئے، وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی طرف نہیں گئے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ اللہ فرماتے کہ استقامت والوں کو یہ فضیلت ملتی ہے، فرشتے نازل ہو کر خوشخبری سناتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے تو وقت کی حکومت نے بدترین تشدد کر دیا،
اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ جب ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا یہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے، لیکن یہ حضرات اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو وقت کی حکومت نے اعلان کیا کہ ان تمام قیدیوں کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کافی دیر کے بعد اپنے استاد شیخ ولید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جیل میں گیا، چونکہ اکٹھے رہتے تھے، تو میں نے دیکھا شیخ ولید رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد محترم کہ آپ کو پتہ نہیں چلا گورنمنٹ نے ہمیں پھانسی دینے کا اعلان کیا ہے؟ فرمایا سن چکا ہوں۔ حضرت آپ موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ شیخ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسین احمد موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا، تو حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو شیخ ولید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا حسین احمد میں اس بات سے رو رہا ہوں، بعض مرتبہ اللہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا، کہیں ایسا تو نہیں اللہ ہماری جان بھی لے لے اور قبول بھی نہ کرے۔ یہ وہ حضرات تھے جو اسلام کے اوپر اپنے ایمان کی وجہ سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ڈرتے بھی تھے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا بنے گا۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔